اس مہینے کی جتنی فضیلتیں ہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں جنات اور شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کسی انسان کے سنورنے اور سدھرنے کے لیے جتنا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس سے بڑھ کے زندگی میں کوئی موقع نہیں ہے۔ انسان کو بہکانے اور پھسلانے والا شیطان رب تعالیٰ کے حکم سے قید ہے۔ یہ مہینہ یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رب نے ہمیں زندگی میں رمضان کا مہینہ دکھلایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ مومنین کی یہ صفت ہے کہ جب مومن ایک دوسرے کو ملتے ہیں ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں زمانے کی قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ زمانے کی قسم ہے، انسانیت سراسر خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے۔ لیکن ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی بھی کرنا ساتھ میں مشروط ہے۔ ایمان کے بغیر نیکی قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کو کفر کر دیا ہے اس کی کوئی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ قرآن میں فتویٰ ہے، اللہ رب العزت کا فتویٰ ہے یہ۔ لیکن ایمان کے ساتھ جس طرح نیک عمل ضروری ہے، اسی طرح نیک عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہاں تک بھی بات محدود نہیں ہے، بلکہ آگے رب کا قرآن جاری ہے، آیت مکمل نہیں ہوتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نیکی کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے بھی پھیلایا ہے۔ اگر آپ خسارے کی زندگی سے باہر ہونا چاہتے ہیں، رب نے قرآن میں قاعدہ اور ضابطہ دے دیا ہے کہ آپ اپنے اندر 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، رب تعالیٰ آپ کو خسارے سے باہر نکلنے کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ آپ ایمان لائیں، نیکی کے کام کریں، نیکی کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قرآن کی آیت مکمل نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں جو نیکی اور حق بات کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ رب نے رہتی دنیا تک یہ قاعدہ دے دیا ہے کہ جب نیکی کے راستے پہ آپ چلیں گے، شاید نیکی پہ چلتے ہوئے اتنی مشقتیں نہ جھیلنی پڑے، لیکن جس دن سے نیکی کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے اس دن سے آپ کی زندگی میں مشقتیں آ جائیں گی، کیونکہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ آپ غلط ہیں، نیکی کا راستہ یہ ہے، اس دن سے مخالفت شروع ہو جائے گی۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھے لگیں گے، لیکن جس دن سے آپ نے لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا، نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی، آپ اس دن اپنے دشمن پیدا کریں گے۔ پھر رب نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ پھر صبر بھی کرتے ہیں، مشقتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پھر وہ یہ نہیں سوچتے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، اللہ کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ایمان لے آئیں گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، آزمائش نہیں ہوگی۔ ایک ایک مومن کا دن زندگی کا آزمائش کا دن ہوتا ہے۔ یہ 4 باتیں پوری کرنا بڑی ضروری ہیں۔ ہمارے اندر یہ دعوت کا کام ختم ہو چکا ہے۔ رب نے امت کو جس وجہ سے فرمایا تھا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ اللہ نے وصف کیا بیان کیا تھا، امت کی تعریف کیا بتلائی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کے اوپر تمہارا ایمان ہوتا ہے، ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، رب تعالیٰ کی توحید میں تم پختہ ہوتے ہو۔ آج امت نے کہا کہ ہمارے اندر نہ نیکی کا حکم دینے کی روش باقی ہے، نہ برائی سے روکنے کی،
نہ ہی ایمان ہے رب کی ذات میں۔ ان تینوں کاموں سے ہم نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور کہنے کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رب نے قرآن میں بنی اسرائیل کے ایک قصے کو مذکور کیا ہے۔ ایک بستی تھی، اللہ رب العزت کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ لوگوں سے دریافت کیجئے، جو بستی تھی حاضرۃ البحر، ایک سمندر دریا کے کنارے ایک بستی آباد تھی۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ ہیں، اذ یعدون فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی کرنے لگے۔ رب نے بنی اسرائیل کو عبادت کے لیے دن دیا جمعے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن کو یہودیوں پہ پیش کیا، انہوں نے جمعے کا دن چھوڑ کے ہفتے کا دن چن لیا۔ میں نے عیسائیوں پہ پیش کیا، انہوں نے جمعے کا دن چھوڑ کے اتوار کا دن اپنے لیے مختص کر لیا، اور پھر میں نے اس امت کو یہ جمعے کا دن عطا کیا ہے۔ یہ آنے کے اعتبار سے امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن دن سب سے پہلے ان کا آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے عبادت کے لیے ایک دن متعین کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جمعے کا دن، لیکن انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو چنا۔ رب کی آیات کے آگے سرکشی جو اپنی ان کی سوچ تھی، فکر تھی، انہوں نے اپنی مرضی کو ترجیح دی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اب ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ دریا کے کنارے ذرا سوچیے، ایک بستی آباد ہے جس کا سارا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے، مچھلیاں پکڑ کے انہوں نے شکار کرنی ہے اور ان کو جا کے بیچنا ہے، گھر میں بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ رب تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ دو نافرمانیاں ہو گئی نا، ایک رب نے پہلے جمعے کا دن دیا، اپنی مرضی سے ہفتے کا دن انہوں نے اپنا لیا، پھر رب نے حکم دیا کہ اب ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہوا یہ، ہم نے ہفتے کے دن کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ سارے ہفتے مچھلیاں دریا میں نہیں آتی تھی، رب کی کرنی ہے، رب کی مخلوق ہے مچھلیاں، اللہ کے حکم سے مچھلیاں زیادہ ہفتے کے دن آتی تھی، رب نے آزمائش بنا دیا۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہیلے اور بہانے تراشنے شروع کر دی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے رات کو جا کر گڑھے کھودنے شروع کر دیے دریا کے کنارے پہ کہ ہم رات کو جائیں گے، ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، لیکن ہفتے کے دن ان گڑھوں کے اندر مچھلیاں پھنس جائیں گی اور اتوار کو جا کے نکال لیں گے۔ رب کے حکم کے آگے ہیلے اور بہانے تراشنے لگ گئے۔ اب یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایک جماعت نے روکنا چاہا کہ تم ہیلے اور یہ بہانے تراشنا بند کر دو۔ رب نے جب تمہیں روک دیا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو یہ بہانے رب کو یہ پسند نہیں ہے، اس چیز سے بچ جاؤ، رازق اللہ ہے تمہارا۔ سمجھانے والی ایک ٹولی اور جماعت بن گئی نا، لوگوں نے سمجھایا کہ ایسے نہ کرو۔ جب سمجھانے لگ گئے لوگ، کرنی انہوں نے اپنی من مرضی تھی، بات نہیں مانی نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تیسری قوم ہوتی ہے جو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہمارا یہی حال ہے آج۔ ہم کہتے ہیں برائی کوئی کرتا ہے تو کرنے دو، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے نا۔ نیکی کر رہے ہیں تو ہم نیکی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ ہمارے سامنے کوئی نیکی نہ کرے، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ یہی قوم پیدا ہو گئی ان کے اندر، یہ قوم کے اندر ایک جماعت پیدا ہو گئی جو لوگوں کو روکنے لگ گئی۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اپنی قوم کو کیوں واضح و نصیحت کرتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو یہ باتیں؟ چھوڑ دو، انہوں نے جو کرنا ہے وہ قیامت کے دن جا کے بھگتیں گے، اپنے اعمال کی جزا پائیں گے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ چاہے گا تو انہیں ہلاک کرے گا، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا، اور شدید عذاب ہوگا پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ ایک تو سمجھا نہیں رہے لوگوں کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر دل سے نکل چکا ہے۔ دوسرا جو سمجھا رہے ہیں انہیں روک
کہ تمہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے پاس رکھو نا اپنا دین، تم نمازیں پڑھو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ اپنے لیے مصیبتیں گلے میں ڈالتے ہو، چھوڑو لوگوں کو زندگی جینے دو۔ یہی کلمات آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اب آگے سے وہ لوگ جو یہ دعوت کا کام کر رہے تھے دائی بن کر، وہ کہنے لگتے ہیں قولوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ارے ہم تو رب کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے سمجھایا تھا، ہمارے ذمہ بات کو پہنچانا ہے، یہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ تم میں سے جو لوگ کفر میں ہیں، رب تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں یاد رکھنا جب عذاب آتا ہے خاص کسی ایک جماعت میں نہیں آتا، سب کے سب گھیر لیے جاتے۔ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ تھی، سمجھانے لگے کہ دعوت کا کام کرنے دو، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں قولوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، شاید ہماری وجہ سے کوئی بچ جائے رب کے عذاب سے، تقوی اختیار کر لے، رب کے سامنے ہم قیامت کے دن اپنا عذر پیش کر سکیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، رب کہتا ہے پھر عذاب آیا، اور عذاب میں وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا تھا، برائی سے روکا تھا۔ جو برائی سے روکنے والے تھے، رب کے عذاب سے اللہ نے اپنے عذاب سے بچا لیا۔ رب کا قانون ہے، رب اپنے قوانین کو توڑ بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ رب اپنے قانون کو نہیں بدلا کرتا۔ رب نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ جو دائی تھے، دعوت دینے والے تھے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے تھے، اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ اور ان پر عذاب کیا آیا تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو اس کے دوست ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ وہ شخص وہ کل قیامت کے دن جائے گا جہنم میں، تو کیا خیال ہے؟ رب کے سامنے شکوہ نہیں کرے گا کہ میرا دوست نماز پڑھنے جاتا تھا، مجھے کبھی اس نے کہا ہی نہیں تھا۔ برائی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ اسے نہ روکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہے، والذی نفسی بیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، نہیں تو پھر اس بات کے لیے تیار رہنا کہ رب تم پر اپنی طرف سے عذاب کو نازل کرے۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں تو بڑے نیک ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی برائی کرے اور آپ نہیں روکتے، پھر آپ کو اس دن کا انتظار کرنا چاہیے کہ رب کی طرف سے آپ پہ عذاب نازل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، اللہ سے پھر تم لمبی لمبی دعائیں مانگو گے، رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے، دعاؤں سے اثر ختم ہو جائے گا۔ جب امت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ بات جب نکل جائے گی، رب کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ آزمائش کیا ہوگی؟ انسان دعائیں کرے گا، دعائیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری نہیں کرے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ راستے میں بیٹھا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2465 نمبر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے فرمایا ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث، یہ تو ہماری مجلسیں ہیں جن میں بیٹھ کے ہم گپے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ واللہ صحابہ برائی کی باتیں نہیں کر سکتے، نیکی کا حکم دینے والے صحابہ جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ جب
بیٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، راستے کو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے۔ راستوں کا حق کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچے رکھ کے بیٹھنا ہے، غیر محرم پہ آنکھ نہ اٹھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ورد السلام، کوئی سلام کر لے اگر اس کو سلام کا جواب دینا ہے۔ پھر تیسری بات کیا فرمائی؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے میں بیٹھنے کا یہ حق ہے، جو بھی گزرے تم سے نیکی کی کوئی بات سیکھ کے جائے، برائی سے تم نے روکنا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے برائی ہو، تمہاری ایمان کی حرارت تمہیں روکنے پہ مجبور بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، من رأى منکم منکرا، تمہارے سامنے کوئی اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھتا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روک لے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روک لے۔ اگر اتنا ہی کمزور ہے، زبان سے بول بھی نہیں سکتا، زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تو پھر کیا چاہیے؟ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، فرمایا پھر دل میں تو برا جان لے، دل میں بھی برا نہیں جانتا، پھر اس کے پیچھے تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے نا، ایمان چلا گیا ہے، روانہ ہو چکا ہے ایمان۔ آج دیکھیے رمضان ٹرانسمیشن میں کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے علامہ بیٹھے ہوتے ہیں دین کی ترویج اور اشاعت کرتے ہوئے، سامنے غیر محرم لڑکی ہے ضرورت اس کو روکنے کی کہ پردہ کر کے آ۔ سارا سال تم نے فحاشی اور عریانی کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، رمضان میں دین سکھانے بیٹھ گئی۔ مولوی کو پتا ہے، مولوی جس دن یہ بات کرے گا رمضان کے اینڈ پہ جو اسے چیک ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، غیرت کے اوپر گوارا کر کے بیٹھا رہتا ہے، بس کوئی اور بات کرو، حیا کا درس دے نا وہاں پہ، زبان حرکت کیوں نہیں کرتی؟ یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سامنے برائی ہو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے روکے، دل میں برا جانے۔ اس حدیث کا پچھلا حصہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیغمبر کے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ دین میں نئی نئی بدعات جاری کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے۔ تمہارے سامنے نبی کی سنتوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، بدعات کرے، تم اسے نہ روکو، گیاوی کے چاول آئیں تم اس کو رد نہ کرو، گھر میں بیٹھ کے کھا لو، ایمان تمہارا کہاں ہے؟ تمہارے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کسی کو ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، تم اسے نہ سکھاؤ، مساجد بنا کے رب پہ احسان کرتے ہو۔ ساری زندگی اگر ایک امام مسجد اپنے مقتدی کو نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں سکھا سکتا، وہ کون سی دین کی خدمت کر رہا ہے؟ آج امت سے یہ کام ختم ہو چکا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی سائیکل موٹر سائیکل میں جائے نا، سٹینڈ اس کا نیچے ہو، ہم اشارے سے اسے دور سے اشارہ کرتے ہیں بھائی سٹینڈ اٹھا لے۔ کسی کی لائٹ جل رہی ہو ہم اسے اشارہ کرتے ہیں بھائی لائٹ بند کر لے، اور آگے سے وہ شخص بھی ہمارا احسان مند ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے گرنے سے بچا لیا ہے، لیکن جس دن دین کی بات کی جاتی ہے اگلا گھاٹے پٹ ہو جاتا ہے۔ دین کی بات برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ مزاجوں کو بدلیے۔ اگر رمضان میں مزاج نہیں بدل سکتے پھر رب سے دعائی کیجئے کہ رب ہدایت دے۔ جس مہینے میں شیاطین بند ہیں، کبھی کسی کے پاس جائیے تو صحیح کہ اللہ کے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، قرآن میں کیا لکھا ہے مجھے بتلاؤ۔ جو تراویح کی نماز میں قرآن سناتے ہو اس کا ترجمہ بھی سناؤ۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ سال میں ایک رمضان کا مہینہ، وہ بھی قرآن سنا ہے بغیر ترجمے کے سنا ہے۔ یہ کون سا حق ادا ہو رہا ہے دعوت کا؟ ساری زندگی فضائل اعمال امت کو سنا کے جب مرتا ہے پھر قرآن کا ختم کیوں دلواتے ہو؟ اس دن بھی فضائل اعمال کا ختم دلواؤ۔ ٹھیک ہے اس میں احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے،
لیکن یار رب نے قرآن ہم پہ نازل کیا ہے، اگر ساری زندگی فضائل اعمال ہی پڑھتا رہ گیا قرآن کی باری کب آئے گی؟ ذرا سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 2493 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ سیدنا علی سے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا، اے علی آپ نبی کے خاندان کے تھے نا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آگے پوچھتا ہے کوئی ایسی بات آپ کے پاس جو اللہ کے پیغمبر نے صرف آپ کو بتائی ہو، سمجھائی ہو؟ فرمایا ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری نیام کے اندر، تلوار کی نیام میں کوئی چیز ہے، اس کے اوپر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لکھی ہے، میں تمہیں وہ سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نیام سے باہر نکالی، نیام کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی فرق ہے، چمڑے کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر کوئی حدیث لکھی تھی اور 3 باتیں لکھی تھی، یاد رکھیے گا 3 باتیں۔ رب کی لعنت ہے اس شخص پہ جو زمین کے کنارے بدلتا ہے، زمین کا ٹھگی فراڈ کرنے والا۔ یہ جتنے آپ کو کروڑ پتی لوگ ملتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرنے والے، الا من رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کرے وہ اس کام سے بچا ہوا۔ جتنی ہیرا پھیری 2 نمبری پراپرٹی کے کام میں ہوتی ہے اور کسی کام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، سیدنا علی کی تلوار کی نیام میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ رب کی لعنت ہو اس شخص پہ جو زمین کی حدود کو تبدیل کرتا ہے۔ دوسرا، اس شخص پہ لعنت جو اپنے باپ پہ لعنت بھیجے۔ اور تیسری لعنت کس پہ ہے؟ جو بدعتی کا معاون بن جائے، جو بدعتی کا معاون بن جائے۔ چور زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا چور کی مدد کرنے والا؟ آپ کے سامنے کوئی بدعت کرے آپ اسے نہ روکیں، غدار ہیں آپ، رسول اللہ کے غدار ہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک وقت چاہیے نا۔ ہر وہ کام، سادہ سی مثال، بس ایک مثال، اذان کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بتائیے کلمہ پڑھنے سے بڑھ کے کون سا ذکر ہے؟ کیا میں اپنی مرضی سے اذان میں پورا کلمہ پڑھ سکتا ہوں اذان کے اختتام پہ؟ اگر آج میں کہوں میں عصر کی اذان میں پورا کلمہ پڑھوں گا، لوگوں نے آج تک آدھا پڑھا ہے، میں پورا کلمہ پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دیں گے یا آپ مجھے غلط کہیں گے؟ بھائی پڑھوں گا تو کلمہ ہی نا۔ کیا کلمہ پڑھنا گناہ ہے؟ صحیح، لیکن پڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ شریعت محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، دل پہ نازل ہوئی ہے۔ نبی نے جہاں کلمہ پورا نہیں پڑھا، رہتی دنیا تک کوئی بڑے سے بڑا علامہ نہیں جرأت کر سکتا کہ کلمہ پورا پڑھے۔ یہ ہے بدعت کا تصور، جس چیز کی اساس دین میں نہ ہو اور انسان اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اسی لیے تو رب تعالیٰ بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی دین کے معاملے میں غلط بات کرے، آپ اسے نہ روکیں نہ ٹوکیں، اب اس کے معاون بن جائیں۔ اور سب سے زیادہ اس میں ذمہ دار ہیں وہ لوگ جو دین کا نام لینے والے ہیں، علماء ہیں، جو صرف اس وجہ سے عوام کو صحیح راستہ نہیں بتلاتے۔ یار اس کو میں نے بات کی، یہ میرے گل پڑ جائے گا، مہینے کا 10,000 دیتا ہے مسجد کو، بجلی کا بل کہاں سے بھروں گا؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم لوگوں کو، سیاست دانوں کو ووٹ اس سوچ میں دیتے ہیں ہماری گلی ٹھیک کرا۔ سبحان اللہ، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر رمضان سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے، شریعت کے اصولوں پہ زندگی گزارنے والا، لوگوں کو روکنے والا، ٹوکنے والا، وہ کون ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کشتی میں سوار ہیں، اور کشتی میں سوار ہوتے انہوں نے کرا ڈالا ہے، اور کشتی کی 2 منزلیں ہیں، کرے میں کسی کا نام پہلی منزل کے لیے آیا ہے، کسی کا نام دوسری منزل کے لیے آیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَسْقَوْا مِنَ الْمَاءِ، اب نیچے والوں کو پانی چاہیے
اور کشتی میں پانی جو ذخیرہ کیا گیا ہے وہ اوپر والے حصے پہ ہے، بجائے اس کے کہ نیچے والے اوپر چڑھیں، اوپر جا کے پانی بھر کے نیچے آئیں اور اپنی ضرورت کو پورا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں لو ان خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اپنے حصے میں نیچے کشتی میں سوراخ کر لیں اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مثال ہے مسلمان امت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نیچے والے سوراخ کر کے پانی نکالنے لگ گئے سمندر سے تو کیا خیال ہے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے؟ ایسے ہی ہے۔ یہ مثال ہے کہ آپ کے سامنے کوئی برائی ہو اور آپ نہ روکیں اور آپ کہیں کہ بس مجھے تو اللہ بخش دے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ 4 صفات اپنے اندر پوری کرنا ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، نیک کام، لوگوں کو خیر حق بات کی دعوت پہنچانا اور پھر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کے راستے میں جب تک آپ نیک ہیں لوگوں کو آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال نبوت سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ جس دن لوگوں کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد، ہلاکت ہو تیرے لیے محمد۔ اپنا چچا گھر سے بھتیجے کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہلاکت ہو محمد تیرے لیے، اس لیے اکٹھا کیا۔ سارے صادق اور امین کے لقب بھول گئے۔ جس دن کہا کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، شریعت کا انہیں پتہ نہیں تھا، رب نے مجھ پہ شریعت نازل کی ہے، مکہ کے بت یہ رب کے سفارشی نہیں ہیں، اس دن سے مخالفت شروع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج کوئی شخص دین کی دعوت دے اور اس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو، میٹھی میٹھی باتیں، دعوت کا حق ادا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ آپ کو سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔